حسین وادیوں میں سرمئی نظاروں میں، مگر یہ ملا مجھ کو قرآن کتی سپاروں میں۔ آپ کے سامنے بڑے ہی پیارے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے آپ کے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے قاری محمد انور صاحب۔ اب میں بلا فخر آج اس محفل کی جان، روح محفل، جان محفل، وہ شخصیت کہ جس نے اس پاکستان کے اندر شرک و بدعت کی شب داجور میں توحید کا دیا جلایا، اور وہ شخصیت کہ جو الہیت کے بحر بے قرار، صبر کا معدن، صدق کا منبع، اور جو اپنے کردار، اپنی گفتار میں اپنی اکابر کی زندہ و جاوید تصویر میری مراد تشریف لاتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ تو آپ حضرات ان کی آمد اور ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کریم کا بہت بڑا احسان کہ اس نے یہاں ہمیں اپنے سچے دین کے بیان کے لیے ایک خوبصورت محفل ترتیب دینے کی توفیق بخشی، اور یہ محفل آج ہم اس میں موجود ہیں. یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان. آج جب میں یہاں حاضر ہوا تو اس کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اس سخت گرمی محسوس ہو رہی تھی. ایک دم ساتھی کہنے لگے دروازے بند کرو آندھی آ رہی ہے. تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ رب کریم آج ہمارے جلسے کے لیے موسم مناسب بنانا چاہتا ہے. اسی وقت میں نے دوستوں سے کہا کہ انشاءاللہ یہ آندھی ہمارے جلسے کے وقت تک موسم بڑا خوبصورت بنا دے گی. الحمدللہ اب محفل بھی جمی ہے، بیان بھی خوبصورت ہوئے اور موسم تو خوبصورت ہے ہی. یہ سب میں اللہ کی رحمتوں کی علامت ہے اور ہمارے مباحث ساتھیوں کے اخلاص بھری محنت میں رب کی جناب سے برکتوں کی شمولیت کی علامت ہے اور ان کی محنت کی قبولیت کی علامت ہے. کبھی یہاں خواب میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے جلسے کبھی منگووال میں بھی خالص توحیدیوں کے منعقد ہوں گے. لیکن رب کریم جب کسی بستی پہ رحم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سچے دین کے بیان کا کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیتے ہیں. جب کسی بستی سے رب کی رحمت منہ موڑے، اعمال میں سے سنت نکل جاتی ہے اور بستیوں میں سے علماء نکل جاتے ہیں. بستیاں ان اہل علم سے خالی ہو جاتی ہیں جو رب کا سچا دین سنانے والے ہوتے ہیں. نفس واعظ، دعوت، تبلیغ، خطاب، خطبے، تقریریں یہ تو ہوتی ہی رہتی ہیں. میرے مرشد سے پہلے بھی ہوتی تھی، بعد میں بھی قیامت تک ہوتی رہے گی. لیکن محفلیں وہی مبارک ہے جن کا سلسلہ جڑ جائے ان محفلوں سے جو منعقد ہوتی تھی مدینہ منورہ میں، جن کے دولے ہوتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ. ان محفلوں کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ ان محفلوں کے دولے کو یہ بار بار تلقین کرتے تھے قرآن مجید سنائیے، قرآن بیان کیجیے، قرآن کی تبلیغ کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. ذکر کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ میرے نبی کو خطاب کر کے کہتے ہیں بالقرآن بالقرآن بالقرآن. ایک دوسری چیز جس کی تلقین کی جاتی ہے وہ یہ، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. کوئی قریب آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے. محفل بڑی ہوتی ہے ہو، نہیں ہوتی نہ ہو. رونق بڑھتی ہے بڑھے، نہیں بڑھتی نہ بڑھے. میرا محبوب تو یہ گیت گائے جا، معبود ایک اللہ اور کوئی معبود نہیں. مالک ایک اللہ اور کوئی حقیقی مالک نہیں. خالق ایک اللہ
اور کوئی حقیقی خالق نہیں، نفع نقصان دینے والا ایک اللہ، اور کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، اچھی بری تقدیر سب اللہ کے حکم سے، کسی اور کے پاس کی بات نہیں، اس کے حکموں میں کوئی دخل دینے والا نہیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میرا پیغمبر یہ سناتے جو یہ میرا کر۔ ایک تیسری تلقین بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا زمانہ بہت بعد میں جا کے آتا ہے، جب قرآن سنانے والا سناتا رہے، سننے والے سنتے رہے، اللہ کی توحید بیان ہوتی رہے، دلوں میں اثر ہوتا رہے، موحدین کی جماعت بن جائے، تو پھر ایک تیسری تلقین آتی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں تیرے ارد گرد یہ موحد ہی بیٹھے ہوں تو مجھے دیکھنے کو لذت ملتی ہے، تو جہاں بھی ہو وہاں تیرے ارد گرد صدیق و فاروق جیسے مسلمان ہی ہونے چاہیے۔ پھر یہ تلقین بھی آتی ہے، اگر تیرے ارد گرد یہ نہ ہو، بہت سے دنیا دار، بہت سے سرمایہ دار، بہت سے خام صوفی اکٹھے ہو جائیں، رونق لگ جائے، مجھ خدا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، میں چاہتا ہوں سنانے والا بھی خالص توحیدی ہو اور اس کے ارد گرد بیٹھنے والے بھی خالص موحد۔ جہاں یہ منظر ہوگا وہاں میری رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ ان رحمتوں کے ظہور کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ یہاں سے کہ اللہ ایک ایسی ہستی کو کسی بستی میں بھیج دیتے ہیں جسے اپنی کتاب سنانے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ یہ ابتدا ہوتی ہے رحمتوں کی، لیکن جس کی ڈیوٹی لگتی ہے اس کی تیاری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس وقت سے جب تک کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ اس خاندان سے، اس سوسائٹی سے، اس قبیلے سے، ان ماں باپ سے ایک بہت بڑا آدمی آنے والا ہے، فہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن رب کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو نبی بنا کے بھیجنا ہے۔ ابھی وہ رحم مادر میں بھی نہیں آتا، اس وقت سے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور اللہ کریم اس کی حفاظت اس کے رحم مادر سے آنے سے پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ تیاری شروع ہو جاتی ہے، ایک ایسا انسان بنانے کی جس کے سینے میں قرآن نازل ہوگا اور جس کے منہ سے عمل سے قرآن نکلے گا اور پھوٹے گا، تقسیم ہوگا۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے پیغمبر کی ماں، اس ماں کی ماں، پھر اس ماں کی ماں، پھر اس ماں کی ماں، پھر اس ماں کی ماں، اماں حوا تک، پیغمبر کی ماں سے لے کر اماں حوا تک اس نسل میں جتنی مائیں آتی ہیں ان سب کو اللہ زنا سے پاک رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس نسل سے آگے ایک عورت کی کوکھ سے پیغمبر نے جنم لینا۔ نعرہ تکبیر! اللہ کی کتاب جس کے سینے پہ نازل ہونی ہوتی ہے، اللہ کی کتاب پاک، تو اس کی ماں کو بھی زنا سے پاک رکھا جاتا ہے، پوری نسل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تو رب کی نگہبانیاں اسے گھیرے میں لے لیتی ہے۔
ماں پہلے فوت ہو گئی، باپ پہلے فوت ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ماں بھی فوت ہو گئی، چچا نے دادا نے پالنا شروع کیا، دادا بھی فوت ہو گیا، چچا پالنے لگا۔ چچا نے کیا پالنا تھا؟ اس وقت تو یہ خود لوگوں کی بکریاں چروا کے مزدوریاں لا کے چچا کی جھولی میں ڈالتے اور چچا کا سارا خاندان پلتا تھا۔ باپ پہلے فوت، ماں بھی فوت، دادا پالنے لگا وہ بھی فوت۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ سبحان دین میں اللہ نے انسان بنانا ہے جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوگا، اس کے منہ سے قرآن پھوٹے گا، اس کے عملوں سے قرآن نکلے گا، اس کے عدل سے قرآن نکلے گا، اس کی قضاؤں سے قرآن نکلے گا، اس کی اداؤں سے قرآن نکلے گا، اجی اس کی دعاؤں سے قرآن نکلے گا۔ بنانا چاہتے ہوں ایسا انسان، ایک پاک بندہ، نفیس بندہ، خوبصورت بندہ، جمالوں والا، نوالوں والا، کمالوں والا، صفتوں والا، خوبیوں والا، عفتوں والا، حیاؤں والا، دیانتوں والا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی داغ لگ جائے، میں شروع سے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں، سفید چادر رہتی ہے، کوئی داغ نہیں لگنے پاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی کوئی ماں پالتی، کوئی باپ پالتا، کوئی دادا پالتا، تو یہ پالنے والے بھی اپنے کچھ اثرات چھوڑتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ امت محمد کریم، تمہارا نبی صرف نبی نہیں، تمہارا نبی صرف رسول نہیں، تمہارا نبی تو نبیوں کا امام، تمہارا نبی تو رسولوں کا سردار، عام نبی بھی میں اللہ انہیں کسی کی شکل سے محفوظ رکھتا ہوں، کوئی ان کا استاد نہیں ہوتا، میں خود ان کا استاد ہوتا ہوں، لیکن جب باری آئی محمد کریم کی، جب باری آئی نبیوں کے امام کی، جب باری آئی رسولوں کے سردار کی، تو صرف اتنا نہیں ہوا، نانا نانا نانا، ماں باپ، چاچے تائے، دادے، یہ بھی ایک استاد بن جاتے ہیں، اثرات چھوڑنے لگتے ہیں۔ میں نے نبیوں کے امام کو ہر قسم کے اثرات سے پاک رکھنے کے لیے، باپ پہلے فوت، ماں بھی فوت، دادا بھی فوت، اب پالنے والا کون؟ انی علم یجد کا یتیما فآویٰ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ میرا حال ہے کچھ تھک گئے ہو، بس کر دیا میں نے، لگتا ہے نہیں تو نہ کو وہاں کر دے نہ کو سبحان اللہ الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دن میں جمعہ کا بیان کر رہا تھا تو چلتے چلتے ایک دم میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا علم یجد کا یتیما فربا، چاہیے تو ربا تھا، میں نے آپ کو یتیم پایا تو میں نے آپ کو پالا، میں نے آپ کی تربیت کی، چاہیے تو یہ لفظ تھا، لیکن نہیں۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، فآویٰ، یوں
بچہ جیسے کہنے والا کہہ رہا ہو جی باپ بھی فوت ہو گیا، جی ماں بھی فوت ہو گئی، جی دادا بھی فوت ہو گیا، تو لوگوں میں آپ خود خدا محمد کے لیے ماں بن گیا۔ میں نے خود گود میں لے لیا، جیسے ماں کسی کو گود میں لے لیتی ہے، میں نے محمد کو اپنی گود میں لے لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں تم پالتے ہو۔ ایک چھوٹا جا بچہ ہوتا تو ماں کہنے لگا جی میں تو پتر کو تھانے دار ہی بنانا، جو کہنے لگا میں تو ڈاکٹر ہی بنانا، ماسیاں کہنے لگا اسی تو لیفٹینٹ ہی بنانا، دادی کہتی نہیں میں تو کرنل ہی بنانا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور جنہیں تم پالتے ہو، تمہارے کرتوت، تمہاری بخیلیاں، تمہاری بدیاں، تمہاری چغلیاں، تمہارے حسد اثرات ڈالنے لگتے ہیں۔ تھی ڈاکٹر بنا لیکن ہر کوئی دہائی پاندے پیا کو بچیوں کسائی دے اور کسائی دے۔ میں گیا مجھے جانے چیز پھڑ کے رکھ دیتا ہوں، بچیو 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 تھی وکیل بنایا، کول جان والے بجانے میاں بچ کے نہیں ہو، یہ مجسٹریٹ کا ٹاؤٹ جو ٹاؤٹ یہ کوئی وکیل شکیل کوئی نہیں دے۔ اللہ اللہ جی بنان والے جی جی جنرل بنایا، جنرل بن گیا، بہت اونچا ہو گیا۔ اللہ اللہ بنانے والوں نے بنایا تھا جنرل بن جائے گا، کشمیر فتح کر کے لے آئے گا۔ پاکستان کا مسئلہ بٹا اس وقت فوج بنائی ہے، اس وقت کرنل جنرل یہ کشمیر فتح کرتے ہیں، لیکن جب کشمیر کا تذکرہ چھڑے کرنے کشمیر لڑائی نال تو فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایڈی بڑی فوج کا تو بنائی ہے، فتح نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی سارا بیٹھے فوج کا کریائی سے ناراض ہو جائے، اتنی بڑی فوج کس لیے بنائی ہے؟ اگر لڑنے نے یہ میزائل کس لیے بنائے، یہ ایٹم بم کس لیے بنایا؟ ایٹم بم بنا کے رکھ چڑے ہوں ڈر لگی سارے کو کھو کے کوئی نہ رہے یہ ایٹم بم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تھی مارتے ہو پال پال کے بنا ہو، ڈاکٹر بنایا، کرنل بنایا، جنرل بنایا۔ ایک فون آتا امریکہ تو بڑے بڑے جنرل لمبے بیٹھ لگ جاتے ہیں، کی جنرل بنایا جی تھی؟ اللہ اللہ میں خدا نے گود لے کے نبی پالیا ہے۔ توجہ ہے جی کہ بس کر دیں سبحان اللہ کھولے کہ نہیں آپ میں اللہ نے نبی گود لے کے پالیا، میں اپنا محبوب گود لے کے پالیا۔ کی تیار ہوا؟ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سارے جہان زمین و آسمان فضائیں ساری کی ساری جی 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 میں نے پالنے والے کو جب پالا اللہ 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 اتنی رحمتوں کا خزانہ بنا دیا، اتنی رحمتوں کا چشمہ بنا دیا، اتنی رحمتوں کا منبع بنا دیا کہ پوری کائنات ان رحمتوں کی شامل ہونے لگے کہ دامن تنگ نہ ہوئے۔ مار سلنا گیا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ جی 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 انیا حفاظت انیا نگہبانیاں۔ چھوٹا جا بچہ بچے نل پہ کھیلتا ہے، مائی حلیمہ کا خاندان ہے، بہنا پراوار پلے کھیلتا پیا۔ ایک دن بچے دوڑتے دوڑتے آئے، اماں وہ پرا جڑا سارے گھر جدو آیا رونق لگ گئی نے
انہوں تو دو بندیاں پھڑیا وہ سینہ چیر سڑیا انہوں تو مر سڑیا ہی انہوں ماں نسدی 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 گئی جتنے بچے دسیا اتے دیکھا تو سونا بچہ چپ کر کے اطمینان نال کلا بیٹھا ہوا ماں نے بلاوا لائیا وہ میرا بچڑا انہوں تو بچہ نے ڈرا سڑیا تم تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں نہیں اما بچہ گل تو ٹھیک آتی ہے بندے تو دو آئے سر ایک نے میرا سینہ چاک کیتا دوجا کہتا ہے میرے کو آپ سمجھا میرے دل کٹ باہر دھوئیے میرا دل کٹیا انہوں دھوتا صاف کیتا دوجا کہنے لگا ہوں بالکل پاک صاف ہو گیا یہ کوئی غیل نہیں رہ گیا یہ کوئی غیبت نہیں رہ گئی یہ کوئی کھوٹ نہیں رہ گیا یہ کوئی بددیانتی تے بے حیائی نہیں رہ گئی یہ بالکل پاک و صاف ہو گیا یہ فٹ کر دے انہیں پھر فٹ کیتا میرا سینہ سیتا ٹرتے ہوئے ہوا تو سب کچھ ہے مگر میں ٹھیک کر دیا منو کچھ نہیں ہوا ماں نے شکر کیتا بلاوا لائیا سویرے جا کے گھر دیا نے سپرد کر رہی یہ بچہ اپنا لو نہیں کرے کچھ ہو ہی نہ جائے میرے ذمے نہ لگ جائے دوڑوں کے بڑی سی پر میں کہ ڈر گئی ہوں میں نہیں رکھ سکتی اللہ 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 یہ لگتا ہے پہ لگتا پیا کہ جس طرح رب سونا نہ سکی ماں کو رحم دینا چاہتا ہے نہ دودھ دری ماں کو رحم دینا چاہتا ہے آپ ہی ماں بنیا ہوا ہے سبحان اللہ علم یجد کا یتیمن لیکن نال نال دل کی صفائیاں ہو گیا دل پاکو صاف ہو گیا بکریاں چروا دینے پہ نال سنگی کہندا ہے یار صوفی بنے ہیں تم کبھی کوئی مزیدار گل نہیں کی نہ کوئی سنی اج کل مکے سے کنجری آئی ہے گانا گاندھی ہے کیا کہتے سارا مکہ عشق کر بڑے بڑے شہزادے تو بڑے بڑے نوجوان ہوتے آئے ہوئے یا تم بھی جا کے سن تمہیں پتہ لگے زندگی کی لذت کے سواد کی ہوتے ہیں کوئی جوانی کا چسکا لیا کر جوان پہ ہوتے ہیں تھوڑے مرشد کہتے ہیں میں کس طرح جا سکتا میں لوگوں دیا بکریاں لے آتی ہیں میں چروائیاں نے میں چروانے لگی ہوں میں تو مزدور بندہ وہ کہتے کوئی گل نہیں بکریاں میں چروا دیا تو جا جا کے گانا سنے آپ کہتے ہیں پیسے میں لینے لوگوں کو بکریاں میں لے آیا محنت میری کرے گا تو میری بکریاں تو چروائے گا تو میں لوگوں کو پیسے خرچہ دے گا میرے سے پیسے لینے میں جائے تو میری بکریاں میں چروا تو میں پیسے لا جب تو چروائے تو پھر تو پیسے لے پھر میں پیسے کی چلا اچھا وہ کہنا یار تیرے مسئلے لمبے نے پھر انج کرنے ہیں کہ تو میری بکریاں چروا تو میں جا کے گانا سنا ٹھیک ہے جا تو سنیا جا کے بکریاں آپ سنبھالتے سنبھولتے رہے وہ گانا سن کے آیا کہنا محمد کچھ نہ ایسا گانا گایا کرتے دل کرتا جی ساری زندگی اتنے گزر جائے اچھا ہوں تو میری بکریاں چروا لی ہیں وہ بدلے میں تیریاں چروا دیا گا تاکہ مسئلہ نہ رہے کہ چروائے کوئی تو پیسے کوئی لے تو میری چروائیاں میں تیریاں چروا دیا گا تو ویلا ہوں سویرے جا کے تو گانا سن کل تیری باری دوسرے تو نے کہا جا بھائی آج میں تیریاں بکریاں چروا دیا ٹر گیا بچہ جا کے بہ کے جتنے گانا ہونا سی جنہیں گانا سی اس کو پہلے محفل لگتی وقت لگا کافی سارا یہ بیٹھے نیند آ گئی سو گئے جس اگ کھلی گانا ختم ہو گیا سی لوگ جانے لگ گئے سن یہ بھی اٹھے تو اٹھ کے نہ اپنی بکریاں ٹور پہ کسی نے بکریاں جائے سنگی کہتا ہے سنا بھائی پھر مزہ آئے گا کیا گانا گاتی ہے میرے سونے مرشد نے آخیا مزہ تو بڑا آیا پر سون کا آیا گانے کا میں سنتا ہی رہا پتہ ہی کوئی نہیں لگا کہڑے ویلے گانا گا کے جی دل پاک صاف کیا گیا کنوں گانیا تو پاک رکھا گیا کہ اس کن وچوں قرآن دی آواز نے اندر جی لوگوں
دل پاک، کان پاک. ایک بیوی نے حجرت گئے نے، بیوی کہتی ہے تو منہ چ مہک پہ آتی ہے جناب دے چ سڑی ہو گئی. دوسری بیوی کہنے لگی کوئی مہک پہ آتی ہے جناب دے منہ چ. اگے بھی آخری ہے تمہیں بھی آخری ہے کہ چکر کی میرے منہ چ مہک کس طرح آتی ہے پی. کوئی ایسی چیز نہیں کھاتی. تیسری گندی ہے جناب کے منہ چ مہک تک کوئی آتی ہے پی. یہ لگتا ہے کہ صرف مغافیر جی بوٹی ہوتی ہے نا وہ مہک ہے کہ شہد تو نہیں کھاتا. ہم لوگ شہد تو کھاتا میں زینب کے گھر بیٹھے سو شہد کھاتی اتنے کھاتا. ایک روز شہد کی مکھی نے کوئی مغافیر چوس کے لے دیا تو وہ خوشبو بھی آتی ہے. میرا مرشد کے اندر اچھا واقعی پھر وہ تو میں چیز نہیں کھاتی شہد ہی کھاتا ہے. میں پھر آج کے بعد شہد نہیں کھانا. میں پھر آج کے بعد شہد نہیں کھانا کیونکہ جس منہ چ قرآن نکلنا ہے اس منہ چ تو مہک ماڑی آئے یہ نہیں ہونا چاہیے. منہ بھی پاک ہونا چاہیے. سبحان بنانے والے نے دل پاک بنایا، کنوں پاک رکھیا، منہ پاک رکھیا، زبان نو پاک رکھیا. توجہ فرمائیو ذرا کتوں چک کے کتنے لے چلے ذرا میرے نام لال چلیے. اللہ اللہ جب دل پاک، کان پاک، زبان پاک، تو پھر جب قرآن کا پاک کانوں میں سے داخل ہوا، پاک دل میں نازل ہوا، پاک زبان سے نکلا، تو ارد گرد بیٹھ کے سننے والے سارے پاک ہو گئے. لوگ صدیق پاک ہو گیا، عمر پاک ہو گیا، بلال پاک ہو گیا، علی پاک ہو گیا، سلمان پاک ہو گیا. لا يمسه الا المطهرون. امت محمد کریم اے قرآن میری کتاب اگے میں جنیاں کتاباں دیتیاں نے امتاں نوں انہاں ساریاں وچوں سونی کتاب، انہاں ساریاں وچوں اعلی کتاب کدوں دی میں بنا کے چھپا کے الگ کر کے رکھی ہوئی سی، بچا کے ایک پاس رکھی ہوئی سی. رسول منتظر رہے، نبی اڑیک دے رہے، امت اڑیک دے رہی. ایک کتاب میں نہیں دیتی کسی نو، میں بچا کے رکھی. لا یمسہ الا المطہرون. جب وہ جماعت مل گئی، پیر بھی پاک، مرید بھی پاک، استاد بھی پاک، شاگرد بھی پاک، امام بھی پاک، مقتدی بھی پاک، جی معلم بھی پاک، متعلم بھی پاک، سلطان بھی پاک، رعایا بھی پاک. اللہ 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 جب پاک لوگوں کی جماعت مل گئی تو تانا قرآن حوالے کی سوال رکھیا جنہیں سینے کے قرآن نازل کرنا ہے وہ دل پاک کیتا، وہ کن پاک رکھے، وہ زبان پاک رکھی. امت محمد کریم سننا 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 صرف اتنا ہی نہیں ہوا. میں جب گود جلا کے پالیا قرآن کا نزول کیتا. اللہ اللہ پہلے ہی میٹھا سی اور میٹھا ہو گیا، پہلے ہی دل والا سی اور تگڑا ہو گیا، پہلے ہی مضبوط سی اور مضبوط ہو گیا، پہلے ہی سایہ سی اور گھنا ہو گیا، پہلے ہی دوڑنے والا سی اور تیز ہو گیا، پہلے ہی چھا جان والا سی اور چھا جان والا ہو گیا. قرآن نال حکومتاں بڑھ گئی، قرآن نال پیار بڑھ گئے. اللہ اللہ اللہ
ضیاء اللہ کری کری نہیں کہندا نبی پہلے ہی مٹھا ہوندا ہے جدوں وحیاں والا مٹھا حکم آوے وحیاں نازل ہون تے پھر تے مٹھاس دا رحمتاں دا پیمانہ چھلکن لگ پیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن نال تیار کیتا ہوا اللہ کا محبوب سبحان اللہ تیار کیتا ہوا قرآن نال اللہ کا محبوب کل تک اپنے نام نہیں سی لکھ سکتے کوئی کتاب کوئی نہیں لکھتا کوئی کتاب لکھ نہیں سی لکھتا کوئی استاد کوئی نہیں کسی مسجد مدرسے داخل نہیں ہوا کسی سکول داخل نہیں ہوا اپنا نام ہی نہیں لکھ سکتا اللہ 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 ایڈا انپڑھ بندہ وہ سامنے جو ضیاء اللہ بھی گلا کرے نا اٹھ کے جا کے آخے گا سر سر تک ہے ہی سی جنگل بھی جگیاں سن پر بولو تو کوئی پوری سمجھ کوئی نہیں ہے ضیاء اللہ کی شاید کچھ بھی نہیں مرکز مولوی ہے لیکن بہت ظاہر بندے میں شکوہ ہی رہتا ہے علمی کی تقریر کو پلے سے پہ گل کرو یہاں آج کا ظاہر کے پھر بھی کوئی ٹی وی میں کوئی ریڈیو میں کوئی گلا سن کوئی مولوی سن بہت سارا علم والا ہو گیا ہوتا ہے اللہ 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 میرا مرشد امی میرا مرشد امی سی امی لوگ امی کسی کو پڑھیا نہیں نہ تک لکھ نہیں سکتے اس واسطے مہر بنائی گئی لکھنی نہیں ہوں دستخط نہیں کر پاؤں مہر بنائی گئی جڑی خطوں سے لائی جاتی سی اللہ 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 اجدا ان پڑھ اللہ اللہ جس نے اللہ نے گلا کی میری تیری گل نہیں صوفی کی گل نہیں منطقی کی گل نہیں باز کی گل نہیں خطیب کی گل نہیں تھوڑے علم والے کی گل نہیں اس علم والے نے گلا کی جب علم کی کوئی حد ہی نہیں جب علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں جب علم کا کوئی گھیرا ہی نہیں جب علم کی کوئی تشخیص ہی نہیں اس علم والے نے جب سنیا گلا کی کوئی عالم چاہیے سی علامہ چاہیے سی انہیں گلا سمجھتا اللہ بولا اللہ بولا لیکن بنان والے نے بغیر پڑھیا انجی شہ بنائی ہوئی سی جب قرآن نازل ہوا سینے میں ڈرتا گیا روئے روئے میں پھٹنے لگ پیا سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے ہیں تو قرآن بیٹھتے ہیں تو قرآن سوتے ہیں تو قرآن جاگتے ہیں تو قرآن فیصلے کرتے ہیں تو قرآن عجیب نکاح کرتے ہیں تو قرآن مومنوں کی ماں ہے آپس میں بیٹھتی ہے میں صدیق بھی تھی ہوں میں عمر بھی تھی ہوں میں فلاں بادشاہ بھی تھی ہوں بڑی گلا اپنی ہماری اماں زینب فرمایا کرتی تھی تو نکاح ایتھے چایا چاچیا کا تایا نے کیتے نے میرا نکاح میرے اللہ نے عرشاں تے کیتا ہے جی میرے نبی کا نکاح بھی باقاعدہ سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں ضبطنا کہا لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا اللہ اللہ جی 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 میں پہلے ہی میٹھا بنایا سی میں پہلے ہی رحمت والا بنایا سی لیکن جب قرآن نازل کیتا اور میٹھا اور میٹھا اور میٹھا اور میٹھا اور میٹھا بہتا میٹھا کنوت ہے امت وجہ سراسر رحمت بنا کرتے میں اپنے محبوب کا پتر بھی کوئی زندہ نہیں رہن دیتا
میں اپنے محبوب کا پتر بھی کوئی زندہ نہیں رہن دیتا. اس واسطے کہ پتر ہوئے کہ پتر کے دل میں بڑی جگہ قابو کر لیتے ہیں. پتر بہت سارا دل قابو کر کے بہ جاتے ہیں. زندگی کا ایک دھارا پتروں کی سوچ اتنے فکس ہو جاتا ہے. میں چاہتا سا میرا محبوب میرا محمد سارا 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 سینہ امت وقت رحمت کا خزینہ رہے. جڑے پتر بکرا قبضہ کر لینے کوئی گوشہ کسی کے قبضے نہ آئے. میرے محبوب کا سارا سینہ امت واسطے رحمت کا خزینہ ہوئے. میں دا پتر ہی کوئی نہیں بچن دیتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سراسر رحمت ہی رحمت, سراسر رحمت ہی رحمت. جی میرے قرآن سے جہاں رحمتیں بڑی وہاں دل کی مضبوطیوں اور دل کے بڑھنے کا یہ عالم ہوا. اللہ 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 اللہ. جو سوال پیدا ہوتا ہے کسی دل والے کا وہاں میرا محمد سب سے آگے نظر آتا ہے. دیکھنے والوں نے یہ نظارہ بھی دیکھا, لڑنے والوں کے پاؤں اکھڑنے لگے, کچھ شکست کا منظر بننے لگا, ادھر ادھر بھاگنے لگے لوگ. لیکن محمد کریم فوج کا کمانڈر جدھر سے تیروں کی بارش آ رہی ہے ادھر کی بڑھتا چلتا اور منہ پہ لفظ ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں عبد المطلب کا پتر آؤں دی اولاد چوہا. ساری عادت ہے دشمنوں لڑدیاں ہمیشہ جدو بھی زخم لگے نے سینے تے لگے نے تے خون جدو بھی ڈگیا ہے انگلیاں تے ڈگیا ہے. ساڈا خون کدی ساڈیاں اڈیاں تے نہیں ڈگیا کہ زخم پیچھے لگے ہون پیچھا نسدیاں نسدیاں پچھو کسی نے کچھ ماریا ہوئے تے ساڈے خون اڈیاں تے ڈگے ہون. اسی جدو بھی زخم لگے نے سینیاں تے لگے نے تے ہمیشہ ساڈیاں انگلیاں تے خون ڈگے نے. اس واسطے میں عبد المطلب کی اولاد چوں میں ادھر ادھر تے میں نس نہیں سکتا. کہ دوسری گل ہے انا النبی لا کذب انا النبی لا کذب. جن کو اللہ نبی بناتا ہے وہ تو اتنے دل والے ہوتے ہیں کہ ان کی دل کی مضبوطی اور ان کے ایمان و یقین کے کمال کی وجہ سے ایسے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے سننے والوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے. پیغمبر قافلہ لے کے دریا کے کنارے پہنچ جاتا ہے, دریا میں پورے جوبن پہ پانی بہ رہا ہے, یہ قافلہ رک گیا, لگے لوگ فور کرنے اللہ اللہ. پیغمبر اپنا اٹھاتا ہے ڈنڈا پانی میں مارتا ہے, پانی دو ٹکڑے ہو کے پیغمبر کے لشکر کو نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے ہائے پھنس گئے ہائے پھنس گئے. ادھر سے آواز آ رہی ہے ہائے پھنس گئے ہائے پھنس گئے. سامنے سے آواز آ رہی ہے ہائے مر گئے. اگے دریا پیچھے فوجاں اج کی بڑیا پھنسا سڑے موسیٰ انا لمدرکون. اللہ موسیٰ بڑے یقین سے کہتے اللہ ان معی ربی سیہدین. فستے ہونے جڑے کلے ہونے نے میں کلا نہیں میں جتھے ہوں میرا رب اوتھے ہی میرے. ان معی ربی سیہدین. جی کتابیں نازل ہوتی ہیں تو سینے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ دریاؤں کو اپنی زبانی بدلنی ہوتی ہے مگر پیغمبر اپنا راستہ نہیں بدلتے. سبحان اللہ. پیغمبروں کے سینے اللہ اتنے مضبوط بناتا ہے کہ پھینکنے والے آپ کی چکھا میں پھینک رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. رستے میں فرشتہ آ کے کہتا ہے جان والے میں کوئی ہاتھ کو آوا چپ کے کدھر لے جانا پر لے جانا ٹکٹ نہیں دینا. بڑے پیار سے پوچھتے ہیں اس وقت بھی بڑی ہوش میں ہوتے ہیں. آپ آیا کہ میرے سجنے نے گھلے ہی میرے رب نے گھلے ہی کہ آپ آیا کہ نہیں آیا کہ آپ ہی اگر جو آپ آیا تو پھر پیچھا ہو جا میں جدھر دے جانا مجھے جان دے
لوگوں کو پتہ لگن دے میں جدو میں جاننا پیا ہوں اگاں بھی تو بچا لینا پیچھے ہٹ جا میری منزل کھوٹی نہ کر ہٹ جا میرے راستے خود پہ دے اللہ جب مجسمہ کتاب اللہ آگ میں گرتا ہے تو آگ جب ان کے پاؤں کو لمس کرتی ہے تو آگ کو جلانا بھول جاتا ہے گلزار بن جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انا النبی لا کذب میں کوئی جھوٹا نبی ہوں نبی تو گزرتے ہیں تو دریاؤں کو راستہ دینا پڑتا ہے نبی کو آگ میں جاتے ہیں تو آگ کو جلانا بھولنا پڑتا ہے میں ادھر ادھر ہو جاؤں ہر کس نہیں ہوں تو میں ایک انسان جیسے تم انسان ہو تمہیں بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے تمہیں بھی زخم لگتے ہیں مجھے بھی زخم لگتے ہیں تم بھی دوستوں کے دکھ پہ دکھیا ہوتے ہو میں بھی سکھوں کے دکھ پر دکھیا ہونا تمہیں بھی بیٹی کی ناخوشی کی خبر آئے تو تم دکھی ہو جاتے ہو میری بھی فاطمہ کو دکھ لگے تو میں محمد بھی دکھیا ہو جاتا ہوں وہ تو میں انسان ہی انما انا بشر مثلکم سبحان اللہ انما انا بشر مثلکم اللہ نبیوں کو رب جب پالتا ہے اپنی کتاب کا نزول کرتا ہے بہت بڑے سینے بہت بڑی بردباری بہت بڑے افوق بہت بڑی درگزرے بہت بڑا دل تگڑا اللہ دل کے تگڑے ہونے کا عالم کیوں ہونے لگتا ہے ایک دفعہ میرے مرشد ایک پہلوان آیا جڑا کلا دساں پہلوانا کشتی کرتا سی وہ کہنے لگا محمد تو کہنا سب کچھ خدا کرتا ہے سب کچھ خدا کرتا ہے سب کچھ خدا کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کرتا کنڈ بھی وہی لواتا ہے جتانا بھی وہی ہے یہ سب کچھ وہی کرتا ہے کیا میں کشتی کرتا ہوں جواب تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ میں کشتیاں کرنے نہیں آیا میں انسانوں انسان بنانا آیا کشتی کرنی ہے تو کسی اور نہ کر وہ گل سمجھنی ہے تو میرے کو سمجھ لیکن نہیں اللہ کے نبی ہے اچھا کشتی کر لیں گے اور 10 پہلوانا میں ایک ٹائم پہ کشتی لڑتا میرے مرشد کہتے آ جا میں کہاں سے لڑ جانے کشتی کوئی گل نہیں دل تگڑا یقین پکا ہے اللہ کی کتاب پہ رسول اللہ جی سب کچھ وہ حکم نل ہوں تو 10 کسی 100 بھی بٹھا ہوگا میرے سر کشتی نہیں کر سکتے جیوں نیڑے آیا رسول اللہ نے پڑھ کے سکھ جس نے تھلے دھر لیا تو کہنے لگا اور یہ تو میں تیار بھی نہیں سو یار کشتی بات ہے یہ تو میں ان کے ہی سامنے ہوئے انہوں کی پتا سی کہ کشتی شروع کر دینی ہے یہ تو میں کشتی شروع نہیں کی تھی تو اچانک مجھے پڑھ کے ڈھا لیا یہ بھی کوئی کشتی ہوتی ہے صحیح کشتی فیل ہوئے گی کوئی دوجا پلوان ہوئے تو ایک بار کھنڈ ماسا بھی لا رہنا مونڈا چل بابا مونڈا لگ گیا چھٹی کروں کسی اور لیا کرے نہ کشتی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کا پیغمبر ہے اجت پوری ہو رہی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چل پھر آ جا دوسری بڑی بڑا محتاط ہو کے بن ٹھن کے آیا پہلا پادا پودا جس نے میرے آیا تو آپ نے پھر پھاڑ دیتے دوسری بڑی پھاڑ کے کرنے لگے آپ نے کہنے لگا یار یہ گل تو ٹھیک ہے تو کان تو میری لگتی ہے پر سمجھ نہیں آئی کہ دال کی مارے ہیں تم مختلف دال میں دھوبی پٹڑا ہوتا ہے لت کھچڑی ہوتی ہے چٹکا مارتے ہیں انہوں کی کہتے ہیں کہ مختلف ناؤ میرے گاؤں میں تو پتہ نہیں لگتا مجھے سمجھ نہیں آئی دال پڑا مارے ایک بار پھر نہ ہو جائے مجھے پتا چلے کہ دال پڑا مارے تو دال ہی سمجھ آیا میں بڑا پلوان ہوں آپ نے فرمایا پھر آ جا تیسری باری پھر آیا میرے مرشد نے پڑھ کے سبحان اللہ تیسرے اٹھا تو کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے تو نہیں ڈھانڈا پیا کوئی ہور ڈھانڈا پیا جیسے تو تذکرے کرنا ہے واقعی وہ کام نے رام کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پروان کو اسلامی تاریخ بڑا ایک رول ہے بڑے کام نہ کیتے لگے چل کے وہ ایک لمبی کہانی ہے وہ نہیں سنائی جا سکتی وہ غلطی
سنانے ہی چلا ہوں کہ اللہ نے پیغمبر قرآن دے نزول نال بڑے ہی تگڑے بڑے ہی میٹھے بجا اللہ اللہ اتنے میٹھے کہ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے لگتے ہیں جی، اتنے میٹھے کہ مار مار کے بے ہوش کر دینے والوں کی اللہ کے دربار میں سفارشیں کرنے لگتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اتنے تگڑے کہ ایک دن میدان جہاد سے واپس آتے تھکے کچھ سوئے ہوئے نیند آ گئی، اچانک ایک دشمن آیا، اس نے آ کے آپ کی تلوار پکڑ لی اور پکڑ کر کہتا ہے اٹھ محمد، میں حملہ آور ہونے لگا، میں دعا نہیں لینا چاہتا، تم جگا لے تگڑا ہو جا، میں لگاؤں مارن، کون بچائے گئے ہوں، بڑا خدا دیا دہائیاں دینا، خدا کر دا، میں لگاؤں مار کرن، دیکھنا تم کون بچاندہ ہے، اللہ کسی کا کیا سنو، دیکھنا تم کون بچاندہ ہے، آپ نے بڑے یقین نہ لاکھے اللہ، جنہیں آپ کے منہ یقین نہ نکلے اللہ، وہ کم ہے کہ تلوار چلے جاتا ہے، وہ کھلوتی ہے کہ مشرک بیٹھے ہیں، میں تلوار پھڑ لی، تمہارا 10 تلو کون بچائے گا، انہوں نے میرے اللہ بچایا، ہوں تیری باری ہے، تمہیں کون بچائے گا، کہتا منو کی نے بچانا ہے، منو تو ہی معاف کرتے ہیں، تو بڑا رحمانہ بندہ ہے، بڑا معافیہ دے رہا بندہ ہے، گل منو سمجھ آ گئی ہے، آپ کو میں جاتا ہوں سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں قرآن نزول قرآن، انہیں رب نے پالا ہوتا، انہیں رب نے بہت سے جاہل، ان کی یہ شان، ان کی یہ آن، ان کی یہ قوتیں، ان کی یہ رحمتیں دیکھ کے، یہ تو کے ہاتھوں سے موچے ہوتے دیکھ کے بہت سے جاہل جو نفس کے بندے ہوتے ہیں، جیسے مصر کی کنجریاں حسینہ، جی جیسے مصر کی کنجریوں، جب یوسف کی پاک بازی دیکھی، حسن دیکھا، جوانی دیکھی، تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اے انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ تو کوئی پوری ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا، جی زنا میں ذلیل ہو جانے والے انسان، شرابوں میں گم ہو جانے والے انسان، حرام توجہ میں کھو جانے والے انسان، جنہوں نے اپنی انسانیت کو تباہ کر دیا ہوتا ہے، جی ظالم انسان، کھوٹے انسان، مکار انسان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک انسان اتنا پاک اور اتنا عفیف بھی ہو سکتا ہے، اور نابود پیغمبروں کی شکل میں جھوٹوں کو، ظالموں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو یہی دکھانا چاہتے ہوتے ہیں کہ انسان ہی وہ ذات ہے جو جب پاک ہو تو فرشتوں سے بھی زیادہ اونچا ہو جاتا ہے، فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پیغمبروں کی عظمت، پیغمبروں کی عزت، پیغمبروں کی رفت بہت سے زانی کے لیے تو گمراہی کا سبب ہوتی ہے، لیکن صدیق کے لیے سراسر ہدایت کا سبب ہوتا ہے، بلال کے لیے عظمتوں کا پیغام ہوتا ہے، ابو ہریرہ کے لیے علم کی بارش ہوتی ہے، سلمان کے لیے عرفان کی نزول ہوتے ہیں، اللہ اور امت محمد کریم کے لیے سفارشوں کا ایک باب کھلنے والا ہوتا ہے، پیغمبروں کی رفتوں اور عظمتوں کی شکل میں جو جان لیتے ہیں، جو پہچان لیتے ہیں، وہ کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، جو نہیں جان سکتے وہ یہ کہتے رہتے ہیں اے خود خدا ہے، اے خود خدا ہے، اے خود خدا ہے، کہ راتیاں لانتا بستیاں رہتی ہیں، رحمتوں کے مستحق وہی ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو قرآن اللہ کی کتاب کے حوالے سے پہچانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر دنیا دیتا ہے، وکیل منو خدا نہ آخر لگ کر جاؤ، وکیل منو نور نہ آخر لگ کر جاؤ، انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں، اسی لیے اللہ نے مجھے عظمتیں دی ہیں، اور پھر میں اس کے سامنے جھک جاتا ہوں، یہی بتانے کے لیے، نمونہ دینے کے لیے کہ ایک انسان بھی بہت بڑا ہوتے ہوئے رب کے سامنے جھک سکتا ہے، ایک انسان بھی بھرپور جوانیاں ہوتے ہوئے بند کمروں میں
کنجریوں کے تسلط سے بھگ سکتا ہے، جی اپنا دامن بچا سکتا ہے، انہی پاکیزگیوں اور انہی حیاؤں اور انہی عفتوں کے نمونے دینے کے لیے پیغمبر ہوتے تو ہیں جی، لیکن طاقت کیا ہوتی ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ یوحا الیہ انما انا بشر مثلکم، ہوں تو میں انسان، لیکن جدھر سے تیر آتے ہیں میں ادھر چلا جاتا ہوں، تم بھاگنے لگتے ہو ادھر ادھر، جی سامنے دریا دیکھ کے کشتیاں بنانے لگتے ہو، پتہ نہیں کیا کرنے لگتے ہو، جی آگ دیکھ کے بھاگنے لگتے ہو، قریب نہیں جاتے، لیکن پیغمبر کودنے لگتے ہیں، کیوں؟ حدیث یوحا الیہ، میرے اندر وہی ہوتی ہے جو ضیاء اللہ کہہ رہا تھا، قرآن کتاب اللہ کا رسول ہوتا ہے، بڑی طاقت، بڑا دل، بڑا ایمان، بڑی رحمتیں، بڑی رفتیں، بڑی عزتیں، ہر چیز اتنے کمال کو پہنچتی ہے کہ شیخ ساتھی دہائیاں پڑھ لگ بند ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلوا علیہ وآلہ، بلندیاں جس جس کو ملی وہ بلند ہوا، لیکن بلندیاں جب محمد کے قدموں میں آئی تو محمد تو پہلے ہی بلند ہے، خود بلندیوں کو بلوغ مل گیا، بالغ ہو گئی، جب تک بلندیاں محمد کے قدموں میں نہیں آئی تھی تو بلندیاں خود نابالغ تھی، لوگوں نابالغ، جہاں کہیں حسن ہو دیا جلانا پڑتا ہے، دیا نہ ہو تو حسن نظر نہیں آتا، ہر حسن کو نظارہ بنانے کے لیے ایک دیے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن شیخ سعدی کہتے ہیں میرے محمد کا جمال ایسا ہے کہ وہ خود دیا ہے، کسی اور دیے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، یہ سارے کمال کا راز عجیب یوحا الیہ۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ پیغمبر کہنا کیا چاہتا ہے؟ پیغمبر کہنا چاہتے ہیں، قرآن کہنا چاہتا ہے، اور امت محمد کریم اور پاکستان والے ہو، امریکہ کو ڈرتے ہوتے اور پاکستان والے ہو اور ہندوؤں کو ڈرتے ہوتے اور پاکستان والے ہو ایرانیاں الموریوں کرتے اور پاکستان والے ہو افغانیہ کو بھی ڈرتے ہوتے اور پاکستان والے ہو، کیا ہو تم؟ انسان ہو کیا ہو؟ نبی کی امت ہو کیا ہو؟ اتنے ڈرتے ہو، اتنے ڈرکنے والے ہو گئے ہو، کچھ لوگ مدینہ منورہ میں رہ کے میرے نبی کے پاس بھی اس سے زیادہ بزدل تھے، تم بھی ویسے ہی بزدل لگتے ہو، ان کی بزدلی کا جب سوال ہوا تھا تو میں نے کہا تھا محمد کے قریب تو رہتے ہیں لیکن محمد کا قرآن ان کے سینے میں نازل نہیں، خرابی ہے کہ محمد کا قرآن ان کے سینے میں نہیں اترا، ان کے اندر نہیں گیا۔ اور پاکستان والوں اگر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنا چاہتے ہو، اس کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو چٹ دوڑا گولی چلا دو امریکہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے غیر مقصد سے بچنے کے لیے، نہ طریق یہ ہے، طریق یہ ہے کہ اپنے سینے قرآن کی بصیرت سے مربع کر دیں۔ جرنیل ٹھیک، کمانڈر ٹھیک، کرنیل ٹھیک، صوفی ٹھیک، ملا ٹھیک، پیر ٹھیک، لیکن یہ سب امت محمد کے لیے فائدہ مند کب ہے؟ جب ان کے سینے قرآن کے نور سے منور ہو۔ ویسے کچھ نہیں، وہ پیر جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ امت کے لیے پیر بن جاتا ہے، پیر۔ وہ رہنما جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ امت کے لیے رہزن بن جاتا ہے، وہ حاکم جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ امت کے لیے ظالم بن جاتا ہے۔ ان سب کو امت کا خادم بنانے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ ان کے سینے قرآن سے منور ہونا ہے۔ اللہ اللہ، آخری بات، قرآن سے جتنی سمارے دی کتاب ہے کیڑی خاص ہے جیڑی قرآن کی لبھی ہے، نسخہ کیا ہے طاقت کا، وہ رحمتوں کا نسخہ کیا ہے جو قرآن سے ملتا ہے؟ من کان یرجو لقاء ربہ، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ قرآن کا نسخہ ہے
جنہوں مل جائے نسخہ وہ دل تگڑا وہ دل میٹھا وہ آپ رحمتہ والا وہ آپ بہادریاں والا وہ آپ رب سامنے جھکنے والا وہ مخلوق وقت میٹھا سایہ جنہوں نسخہ مل جائے کی نسخہ جی لا تشرک بعبادت ربی آہدا اپنے رب نال کسی کو شریک نہ بنوے سجدہ کر لے اللہ کا رکوع کر لے اللہ کا قیام کر لے اللہ کا پکار کر لے اللہ دی عبادت کر لے اللہ دی پیار جنہوں کرنا سکار پیر جنہوں مننا ایمان ولی جنہوں مننا ایمان ولی پروڑا ٹھیک نے جی صوفی اربا ٹھیک نے مومن کھربا ٹھیک نے اس سب تعداد بڑھ سکتی ہے لیکن معبود کلا اللہ نہیں ادا کوئی شریک کوئی نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ وقت بیتے ویسی جناب میرا ویسے خراب ہے تم بھی دیکھ دیو گے دیکھو دکی کوئی نہ کوئی دیکھیں ہے وہاں بیٹھنا اللہ قبول فرمائے میرا رونا اللہ قبول فرمائے اس طرح محفل اللہ قبول فرمائے سارے ککھا نو اللہ لکھ بنا کے قبول فرمائے جنہیں لوگ اپنی عزت پاندے نے شامل کر دینے جنہیں پیسے شامل کر دینے جنہیں وقت شامل کر دینے اللہ انہوں نے روڑوں کو کروڑ بنا کے قبول فرمائے ربنا انک انت التواب مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام موجود ہے سب حضرات تشریف رکھیں ایک ضروری اعلان سننے انشاءاللہ 3 مئی